بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کے ذریعے۔ وَدَاوُوا مَرْضَاکُم بِالصَّدَقَۃ، اور اپنے بیماروں کا، مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ اور فرمایا کہ بلاؤں اور مصیبتوں کی موجوں کا استقبال کرو اللہ کے حضور عاجزی انکساری گڑ گڑا کر۔ گویا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ خیرات کرنے سے بیمار بھی شفا پا جاتے ہیں اور بھی بہت سی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور کوئی مصیبت پریشانی اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ کے حضور انسان عاجزی اور انکساری اختیار کر کے اللہ کے حضور آنسو بہا کر، جھولی پھیلا کر، اللہ سے دعا مانگ کر اپنی اس پریشانی کو دور کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس میں چونکہ زکوٰۃ سے متعلق پہلا جملہ ہے، تو کل بھی میں نے زکوٰۃ سے متعلق ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ کا فائدہ خود زکوٰۃ دینے والے کو ہوتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا میں مال پاک ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور مال کے جو نقصانات آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والا ان نقصانات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ مال انتہائی زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر کے اور اس کے گلے میں توق کی طرح آ کے لٹک جائے گا، اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جس کو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کا خود زکوٰۃ دینے والے کو فائدہ ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے، مال بڑھتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ سارے فضائل اسے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا جو مقدار ہے زکوٰۃ میں دینے کی وہ بھی معمولی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کے سکے چلتے تھے۔ ایک سکہ سونے کا تھا جس کو دینار بولتے تھے، اور ایک سکہ چاندی کا تھا جس کو درہم بولتے تھے۔ تو دراہم میں نصاب زکوٰۃ اس وقت 200 درہم مقرر کی گئی کہ کسی بندے کے پاس 200 درہم ہو اور وہ اس کے پاس پڑے رہے اور اس کے پورے سال اس کے ضرورت میں نہیں آتے، تو سال اس کے اوپر گزر جائے، 200 درہم ہیں، سال اس کے اوپر گزر جائے، سال گزرنے کے بعد پھر اس پہ 5 درہم اس میں سے زکوٰۃ کے، اور دینار کا تھا 20 دینار، اس میں سے آدھا دینار جو ہے وہ پورے سال 20 دینار پڑے رہے، کسی کام کے اندر نہیں آئے، ضرورت میں نہیں آئے، تو اب سال کے آخر میں آدھا دینار 20 دینار میں سے جو گھر میں پڑے ہوئے، اور وہ بھی کوئی فرشتے آ کر نہیں لے کر جاتے، آسمانوں پر اس دینار کو یا 5 درہم کو لینے کا، لے جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ہی بھائیوں پر، ہماری طرح انسانوں پر، اور اس میں خاص طور پر جو انسان کے اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو غریب ہوں، ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہے کہ اس میں
زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے، اس کا ثواب بھی دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے۔ اگر رشتہ دار مستحق نہیں ہے یا آپ کے پڑوس میں آپ کا کوئی پڑوسی ہے، غریب ہے، آپ اس کو دیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ وہ انسان میں تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اگر انسان خود جو ہے کھا رہا ہو، اچھے کپڑے پہن رہا ہو، اس کے سامنے ایک آدمی جس کو انسان ذاتی طور پر جانتا ہے کہ بڑا شریف النفس ہے، سفید پوش ہے، بیچارے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں، تو انسان کا دل دکھتا ہے۔ پھر اب اگر وہ اپنے مال میں سے کچھ اس کے بھی کپڑے بنوا دے، کچھ اس کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو کھائیں گے وہ، خوشی اس کو ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو کھلا کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یعنی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی وہ پیسوں سے، دولت سے نہیں خرید سکتے۔ دوسرے کی، غریب کی خدمت کر کے ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی وہ بڑی دولت خرچ کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا ایک نظام۔ اب جب درہم اور دینار کا وہ نہیں رہا، تو یا اس وقت کے حساب سے جو ان کا وزن تھا، علماء نے جو ہے سونے کا وزن، دینار سونے کا تھا تو سونے کا وزن جو اس وقت دینار کا وزن تھا اس حساب سے 7.5 تولے رکھا، اور درہم کا جو وزن تھا اس وقت اس حساب سے 200 درہم کا وزن جو ہے 52.5 تولے چاندی رکھا۔ اب آپ دیکھیں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے، پھر سال کے آخر میں اس کا 2.5% انسان لگائے اور اس سے انسانی کا اپنا فائدہ ہو، تو اس میں کوئی زیادہ سمجھے کہ مقدار واجب نہیں ہے، بالکل معمولی سی مقدار ہے۔ اب اس میں زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس درہم تو ہیں لیکن 200 پورے نہیں ہیں، حضور زمانے میں یا اس وقت بعد میں کافی عرصے تک درہم اور دینار رہے۔ یہ تو پھر جب سے انگریز وغیرہ ان کا سلسلہ، ان کی حکومتیں شروع ہوئی، پھر انہوں نے درہم دینار کو ختم کر کے نوٹ نکالے۔ اب نوٹ بھی ختم کر کے کارڈ نکال دیا، بس آدمی کے جیب میں وہ کارڈ ہوتا ہے، خوش رہتا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ درہم اور دینار ہوتے تھے۔ اب درہم بھی کم ہے، دینار بھی کم ہے، تو دینار کا نصاب بھی ناقص ہے، درہم کا نصاب بھی ناقص ہے۔ تو اب اس میں سمجھیں کہ حدیث مبارکہ میں تو کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے، لیکن اس میں احتیاط کے پہلو پر علماء نے لکھا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو چونکہ پھر بڑا گنجا سانپ، زہریلا سانپ مسلط ہوتا ہے، تو اس احتیاط کے پیش نظر کا ہے کہ پھر ان دونوں کو ملایا جائے اور اس کو درہم کے اس پہ لا کر نصاب کو کاؤنٹ کیا جائے، تاکہ یہ بندہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور غریب کا فائدہ ہو جائے، اس کو دنیا میں کچھ مل جائے۔ اگر سونے کے نصاب پہ لے کر جاتے ہیں، پھر وہ سونا مہنگا ہے تو وہ کور نہیں ہوتا پھر نصاب، یعنی احتیاط کا پہلو ہے۔ اب جیسے اب ہمارے ہاں لوگوں کے پاس کیش ہوتا ہے، اب کیش جس کے پاس ہوتا ہے تو علماء ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو چاندی کے نصاب پر کاؤنٹ کرے، کیونکہ چاندی سستی ہے، تو تقریباً اگر کسی کے پاس سمجھیں کہ 1 لاکھ روپے کے قریب بھی پیسہ ہو تو 52.5 تولے چاندی بن جاتی، اور اگر اس کیش کو آپ سونے کے نصاب پہ لے جائیں تو سونا تو آج کل لاکھ روپے سے اوپر جا رہا ہے، اور جب تک ایک بندے کے پاس جا کر 9-10 لاکھ روپے نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو۔ تو اب یہ احتیاط کے پیش نظر ہے۔ ابھی یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کا جو اصل اصول ہے وہ آسانی ہے۔ اللہ نے ہمارے دین میں حرج کو ختم کیا، کہ حرج کا معنی ہوتا ہے تنگی اور تکلیف، تنگی اور تکلیف کس کے اوپر نہ ہے۔ باقی علماء جو قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے، آپ کی اگر گنجائش ہے آپ اس طرح کر لیں،
نہیں ہے جیسے اب بعض بیوہ خواتین ہوتی ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا، 1-2 تولہ سونا بھی ان کے پاس ہوتا ہے، کچھ کیش بھی ادھر ادھر پیٹی میں یا کہیں کوئی اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ کے رکھا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے پہ سال گزر گیا۔ تو اب اس میں اس کے پاس ہے ہی نہیں، اب اگر اس کیش کو اس کو ملائے، چاندی کے نصاب پہ لائے، اس پہ زکوٰۃ، وہ تو بیچاری زکوٰۃ لے کے اپنا گزارا کر رہی ہے۔ تو یہ سارے مسائل میں تک علماء نے لکھے احتیاط کے پیش نظر کہ گنجائش ہے وہ اس طرح کر لے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑے موٹی باتیں آپ حضرات کے کانوں سے میں ٹکرا دیتا ہوں، دل میں اللہ اتار دے گا۔ عمل کی توفیق بھی اللہ دے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور عقبہ بھی سنور جائے۔